کہ جس گھر میں کتے ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اکیلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا. لہٰذا ان سب باتوں کو تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا. شیطان کا ہائی گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج جو بات کرنے والے بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے اور مطلب حضرت آدم کے بارے میں یہ بات ہے. مسلم بھائی حضرت آدم بولتے ہیں اور جو انگریز وغیرہ وہ ایڈم بولتے ہیں. ایڈم ہے نا، آدم کو ایڈم بولتے ہیں. اور ایسا بولا جاتا ہے کہ حضرت آدم ہی دنیا کا سب سے پہلا آدمی تھا جو کہ اس جہان میں آئے ہے نا. سب سے پہلے حضرت آدم ہی ایسے تھے. تو ان کے بعد پھر کتے کی پیدائش کیسے ہوئی ہے نا. یہ ویڈیو ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے. حضرت آدم کے بعد کتے کی پیدائش کیسے ہوئی. آدمی کا تو پتا چل گیا کہ حضرت آدم پہلے تھے، اور لیکن کتے کی پیدائش کیسے ہوئی، کتا کون تھا پہلا، یہ سب ہے تو اس ویڈیو سے پتا چلے گا. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ ضرور کرنا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں. اور گائز آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی. جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد ہوئی. بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا. لیکن دوستو کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا. لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا، اور اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو بھی گفا میں آخر کیوں بھیجا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ترنت بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی. دوستو کتے کی پیدائش پر یہ سب عجیب و غریب اور دلچسپ جانکاری آپ کو تحصیل علم چینل پر بتانے جا رہے ہیں، اور اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام کتے کو گھر میں پالنے سے منع کرتا ہے، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے. دوستو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا. اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے. میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ طے کیے گئے وقت پر آئے ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبریل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. پورا دن اسی طرح گزر گیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا. آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے. تو دوستو ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جب گھر میں کتا پالا ہوا ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اس لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے مانجے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں. لیکن مذہب اسلام نے صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے.
دوستو کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس سے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہو گیا۔ پرانے صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور ہاں، کتا انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلہ آسمان سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو غیر مسلم قومیں خاص کر یورپ میں تو اب کتے کو گھر کا ایک ویکتی سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں بلم بن باورہ جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ روز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور اصحاب کہف کا کتا بلم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے۔ بلکہ ماہر ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹاڑو اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کی سہمت سے ملی رائے یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹاڑو انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں
اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اور دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے۔ پالتو جانوروں کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹاڑو پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتائی جب سائنس کا وجود تک نہیں تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے پتہ کی تو اسے پتہ چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب یعنی لار سے جو کیٹاڑو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نوشادر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کے لار میں پائے جانے والے تمام کیٹاڑوؤں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں کیٹاڑو موجود تھے۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا مگر ہر بار کیٹاڑو برتن میں موجود تھے۔ جب مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین میں چیک کیا تو کیٹاڑو نہ صرف بالکل ختم ہو گئے تھے بلکہ برتن بھی پوری طرح پاک و صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اس طرح مفسرین اکرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے مطلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے ہیں وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ گائز، یہ ویڈیو تھا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ کتے کے بارے میں آج پہلی بار پتہ چلا کہ جو حضرت آدم تھے اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا تھا، ہے نا۔ اور کتے کو پالنا مطلب ایک طریقے سے بتایا نہیں گیا مسلم دھرم کے اندر، کیونکہ یار یہ صحیح بات ہوئی ہے جیسے کہ ہماری غیر موجودگی میں کتا تو وہ تو بھائی کتا تو ہے ہی ہے، مطلب انسان تو ہے نہیں، اتنی سمجھ تو ہے نہیں۔ ویسے آج کل کے کتے کافی پڑھے لکھے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی نادانیاں ہو ہی جاتی ہیں کہ برتن میں منہ ڈال دینا اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے پیچھے سے کیا چل رہا ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے کیٹاڑو ہوتے ہیں جو کہ کیٹاڑو صرف وہ مٹی سے ہی مرتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا رہسیہ ہے، بہت بڑی کہانی ہے جو کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ پارٹ مجھے یہ لگا کہ جو ہم لوگ کی نابی ہوتی ہے یار، اس کے بارے میں تو مجھے آج تک نہیں پتا تھا، آج پہلی بار ہی پتا چلا ہے کہ اس کے اوپر تھوک دیا تھا شیطان نے، ہے نا۔
तो उन्होंने अल्लाह ने बोला जिब्राइल को कि जाओ उसमें से मिट्टी ले ले, तो उस जगह से थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली गई थी, तो वो उस जगह गड्ढा हो गया था, निशान पड़ गया था, जिसको क्या अभी हम लोग नाभि बोलते हैं, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था और आज तक मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, आज पता चला, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो आपकी और कितना अच्छा लगा आप कोई वीडियो कमेंट करके बताएं, या इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई और बात है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और गाइज आप लोग चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के रिएक्शन में गाइज बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइज।